ایک بار پھر ہماری خواہش کو اور ہماری آرزو کو اور اس ملک میں آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے فروغ کو جس طرح کچل دیا گیا ہے، مجھے اب فکر اس بات کی ہے کہ اگر ایک الیکشن کے بعد مسلسل دوسرا الیکشن بھی متنازع ہو تو پھر پارلیمان کی اہمیت کیا ہوگی؟ وہ پارلیمان جس کو ہم سپریم ادارہ کہتے ہیں، جس میں عوام کے براہ راست نمائندے بیٹھتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ براہ راست مداخلت کر کے ایک ایک حلقے سے اپنی مرضی سے نمائندوں کو چنے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا۔ ایسی پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہوگی جسے عوام اپنا نمائندہ نہیں تصور کریں گے؟ جو بھی وہاں بیٹھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کوئی انگلی اس کی طرف اٹھے گی کہ اس کو بھی تو ایجنسیوں نے پاس کیا ہے، اس کو بھی تو اداروں نے پاس کیا ہے، یہ بھی تو اداروں کا بندہ ہے۔ ابھی بات ہوئی کہ جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ شرم آنی چاہیے لوگوں۔ وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردیوں کے اندر کردار عزت ادا کرتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ کم از کم جمعیت علماء اسلام اس کردار سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے۔ بے شک۔ اس حوالے سے ہم اپنا تفصیلی فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ میں دے چکے ہیں اور اس کو عوام تک پہنچا بھی دیا ہے۔ جو ہے کون جو قرآن کی تحریف بھی کرتا ہے اور تحریف شدہ قرآن کو کی پھر تشریح بھی کرتا ہے اور پھر اس کو پھیلاتا بھی ہے، وہ ہے کون ہمارے اندر؟ وہ ہمارے اندر سوائے قادیانیوں کے اور کوئی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ قرآن کی توہین نہیں ہے، قرآن میں تحریف قرآن کی توہین نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے کہ قرآن میں تحریف کرو تو لا اکراہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بظاہر ہمیں کوئی حل اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ قوم نے خود اٹھنا ہے۔ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے۔
اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. واہ بے شک. اور اس کی علامات بھی نہیں ہیں. مارتے بھی ہیں کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں. دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ وہ حالات ہیں جو ہمارے ملک کے اندر پیدا کر دیے گئے ہیں. لیکن سب کچھ سمجھ آتا ہے. 42 سال اس دشت میں نے گزارے ہیں. یو آرام تو میرا تمہارا تو ہم نے اپنے اکابر کی تاریخ کو بھی پڑھا ہے. اور اگر اکابر کی تاریخ گزر گئی ہے اور آپ کو بھول گئی ہے تو ابھی گزشتہ 20 سالوں کا بھی مطالعہ کر لیں جو آپ کے سامنے گزرے ہیں, آپ کی زندگی پہ گزرے ہیں. گوانٹانامو بے کی تاریخ, شبرغان جیل کی تاریخ, بڈگرام کے عقوبت خانوں کی تاریخ, یہاں بھی تو استقامت دکھائی گئی ہے. اور آج وہ فاتح ہیں یا نہیں؟ تو پھر اپنی تاریخ کو بھی اور اپنے حال کو بھی سامنے رکھیں اور بجرت اور انشاءاللہ شوق شہادت کے ساتھ میدان میں اتریں گے. یہ ملک ہم نے غلامی کے لیے نہیں حاصل کیا, یہ آزاد قوم بننے کے لیے حاصل کیا ہے. اور انشاءاللہ غلام بن کر نہیں جئیں گے.